أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف یہ فیصلہ لکھ بھیجا تھا. کتاب سے مراد بنی اسرائیل کی کتاب وہ تھی تورات. سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہونے والی. یحکم بها النبیون، قرآن میں ہے کہ بہت سارے انبیاء نے اسی کتاب کے ذریعے احکامات نافذ کیے، اسی کتاب تورات کو ہی آگے چلایا. ایک کتاب کے لیے کئی انبیاء اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے بھیجے. پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام، 2 پیغمبر اکٹھے تشریف لائے تھے. یہ کتاب اللہ نے نوازی ان کو. پھر اس کتاب کے اندر ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی جو پیش گوئی کے طور پر تھی کہ اے بنی اسرائیل، یہ جو فرعون سے نجات پانے والے، فرعون سے قبل بنی اسرائیل کی حکمرانی تھی اس مصر کے اندر، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام یہ بھی حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو جب ان کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد اولادیں ان کی آتی گئیں، پھر جب دین کو چھوڑا تو یہاں فرعون حکمران بنا. اب فرعون سے نجات ملی، تورات مل گئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود ہوئے. تو اس تورات میں یوں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ بنی اسرائیل، تم نے ہر طرح کا دور دیکھ لیا ہے، غلامی کا بھی، عزت کا بھی. اب آئندہ کتاب اللہ تورات پر صحیح عمل کرتے رہنا، اور تمہارے جو بعد میں آئیں گے لوگ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اس زمین پر 2 دفعہ بڑا شر و فساد کریں گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اس زمین پر بہت بڑی سرکشی کر دکھاؤ گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، دین پر جب زیادتیاں شروع ہو گئی، کاروبار دین کے خلاف، گھر بار دین کے خلاف، عقائد قرآن کتاب اللہ کے خلاف، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام تم 2 دفعہ کرو گے اور یہ سرکشیاں بہت بڑھ جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشیاں. پھر کیا ہوگا جب 2 دفعہ تم فساد کرو گے؟ اب یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو سنو کیسے عذاب آیا کرتے ہیں ملکوں کے ملک مسلمانوں کے. پچھلے انبیاء کے جو پر ایمان لانے والے مسلمان تھے بنی اسرائیل، ان کے ملکوں کے ملک کیسے تباہ ہوئے، ان کے خاندانوں کی حکومتیں غلامیوں میں کیسی بدلیں، ان کی عزتوں کی زندگیاں کیسے ذلت اور رسوائی میں آئیں، کیسے دینے والے مانگنے والے بن گئے، کیسے پہننے والے پاؤں اور کپڑوں سے عاری ہو گئے، کھانے والے لوگ کیسے گزاروں پر اور مانگنے اور رونے پر آ گئے. کیسے تھا کہ تورات میں اللہ نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم خاندان بنی اسرائیل 2 دفعہ فساد کرو گے. پہلا جب ہوگا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جب پہلا وعدہ آیا تم نے انبیاء کی تعلیمات سے انحراف کیا، تورات سے انحراف کیا، وہ سرکشی اور فساد جس کو کہتے ہیں نا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ،
یعنی جس کو فساد اور سرکشی کہتے ہیں، جب تم نے پہلی دفعہ کی تو اللہ کے عذاب کو فیصلہ ہوا۔ بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے تم پر اپنے کو بندے بھیجے، وہ بندے جس طرح جانور اللہ کے ہوتے ہیں، کافر ہوں یا مومن ہوں، یہ ہوتے تو اللہ کے ہیں۔ تو کبھی اللہ جانوروں کو مسلط کرتا ہے، تو کبھی اللہ اپنے بندوں کو مسلط کرتا ہے۔ پھر وہ بندے یا ظالم ہوتے ہیں یا وہ بندے واقعی جہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب مسلمان تو بنی اسرائیل تھے، اب ظاہر ہے ان پر جو طاری ہونے والے بندے ہوں گے، ان پر جو حملہ کرنے والے ہوں گے، وہ مسلمان تو نہیں ہوں گے۔ جو بھی ہوں، روایات میں لکھا ہے، اکثر روایات یہ ہیں کہ ایک بخت نصر بادشاہ آیا تھا۔ وہ کون تھے جی؟ انتہائی بڑے سخت جنگجو، اولی بأس شدید، بڑی سخت جنگجو لوگ تھے۔ فجاسوا خلال الدیار، گھروں شہروں میں داخل ہو گئے، آتے جاتے ان کو کوئی منع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، گھروں میں گھس گئے لوگوں کے۔ کافر آئے اور تباہیاں ڈالنی شروع کر دی۔ فرمایا وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ ہمارا وعدہ تھا جو ہو کر رہا۔ یہ وجہ تمہاری اپنی تھی، کفر جب تمہارے اوپر چڑھتا ہے، غیر جب تم پر حکومتیں کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ تم پر اپنی مرضیاں چلاتے ہیں، تمہارے گھروں پر ان کے قبضے، تمہارے شہروں پر ان کے قبضے ہوتے ہیں، اس کی وجہ تم خود ہوتے ہو۔ کہ جس طرح بنی اسرائیل نے فساد اور سرکشی کی، اے امت محمدیہ تم دھیان کرنا، ایسا نہ ہونا کہ تمہاری ملنے والی عزتیں تمہیں کہیں ذلتوں میں نہ بدل دیں، اللہ یعوذ باللہ۔ پھر فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل پر انہوں نے تباہیاں ڈالی، توڑا، کاٹا، مارا، حتیٰ کہ ایک لمبی مدت گزر گئی، مرنے والے مر گئے، بعد میں آنے والے پیدا ہوتے گئے، حکومتیں اتار چڑھاؤ کا شکار رہیں۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ایک دفعہ باری تمہارے اوپر پلٹ دی، پھر تمہارے پاس آ گئی یہ باری۔ بخت نصر بادشاہ تھا یا کوئی اور، یا کسی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں دوبارہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکمرانی اور عزتیں دینی شروع کر دی، کہ یہ وہ بنی اسرائیل، یہ سیدنا داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت بادشاہ کو جہاد کے دوران مار ڈالا تھا۔ پھر یہ بنی اسرائیل جہاد کرتے رہے، ان کے مجاہدین کے جہاد کی وجہ سے ان کے دوسرے لوگوں کو بھی فضیلت ملی کہ حکومتیں ان کی آ گئیں، کام ان کے بننے لگ گئے۔ اللہ نے پھر ان کو عزتیں دی، ملکوں کے ملک ان کے حوالے ہونا شروع ہو گئے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کئی مال اور اولادوں کے ذریعے ہم نے تمہاری مدد کی، اولادوں میں برکت، مالوں میں برکت آئی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاں بہت زیادہ یہ بنی اسرائیل ایمان لانے لگے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں بہت بڑا بنایا تھا، اکثر بنایا تھا، تمہارے نفری میں تمہاری نفریاں زیادہ ہوتی گئیں۔ اب سیدنا داؤد علیہ السلام سمجھاتے تھے، اور جو برے بنی اسرائیل کے تھے اور جنہوں نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے احکام کو نہ مانا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر ان کو سمجھاتے رہے کہ جب تم نام کے ایمان لے آئے ہو تو کام بھی تو مومنوں والے کرو۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا داؤد علیہ السلام کا یہ کہنا نہیں مانتے تھے، حتیٰ کہ قرآن میں آیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں اپنے اپنے زمانہ میں آ کر سمجھاتے رہے، پھر انہی کی زبان یہ ملعون قرار پا گئے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کیونکہ ان کی اکثریت نافرمانوں کی رہی اور یہ حد سے بڑھتے تھے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، کسی گناہ سے روکتے نہیں تھے، کرتے تھے، یہ کوئی گناہ ان سے چھوٹا ہوا نہیں تھا، اللہ یعوذ باللہ۔ جس طرح کہ قرآن گویا کہ ہمارے زمانے کی عکاسی کر رہا ہے کہ ہر ہونے والا گناہ دستیاب ہے، ہر 5 کلومیٹر میں کوئی نہ کوئی گناہ موجود ہے، ہر کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی نہ کوئی چیز ایسی موجود ہے کہ جو گناہ ہو رہا ہے۔
اللہ کے پیغمبر ان کو بد دعائیں دینے لگ گئے کہ دیکھو تم نے اللہ کے دین کے ساتھ کتنی زیادتی کی، اللہ نے تمہیں حکومتیں نوازی، اللہ نے تمہیں عزتیں دی، اور تم کتاب اللہ کے احکام کے ساتھ کس طرح کر رہے ہو، رشتہ داروں، مالوں اور کاروباروں کی وجہ سے اللہ کے دین کو پس پش ڈالتے ہو، پکڑنے پر آئے تو تمہیں یک لخت پکڑ سکتا ہے، پھر تم چیختے ہو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پھر جب آیا نا دوسرا وعدہ، وہ جس طرح تورات میں لکھا تھا کہ تم 2 دفعہ فساد کرو گے، پہلے دفعہ فساد میں ایک بادشاہ مسلط ہوا، پھر دوسری دفعہ آیا ان کی جب گناہ عروج پانے لگے، دوسرا وعدہ اللہ کا آ گیا، پھر کیا ہوگا لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پھر اسی طرح ظالمین کوئی داخل ہو جائیں گے تمہارے ملکوں گھروں کے اندر، جیسے چاہیں توڑیں، جیسے چاہیں کاٹیں، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بیت المقدس کی مسجد میں اسی طرح یہ کفار داخل ہو جائیں گے جس طرح کہ وہ پہلی دفعہ داخل ہوئے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ جس چیز پر بھی چڑھتے جائیں گے ہر ایک چیز کو تباہ اور برباد کرتے جائیں گے۔ اب فرمایا یہ دوسری دفعہ بھی یوں حال ہوا، ایک اور بادشاہ آیا اور اس نے ان کے ملکوں کو تباہ کر دیا۔ جیسے ہی فساد ہو جاتا، نقطہ عروج پر پہنچ جاتا، تو اس بنی اسرائیل اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ تباہیاں توڑ دیتے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، پھر فرمایا اب یہ قرآن آ گیا ہے، اے بنی اسرائیل یہ قرآن آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اب بنی اسرائیل مدینہ طیبہ میں بہت سارے رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہود کے قبائل تھے، یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے تھے۔ فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید تو یہ ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، یعنی تم جب اطاعت میں آ گئے، رسول اللہ کی طرف آ گئے، صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے اسی طرح لوٹے جس طرح کہ پہلے اللہ کے دین کے ساتھ تم نے زیادتی کی، اسی طرح اگر دوبارہ تم نے کیا، عُدْنَا، پھر ہم بھی دوبارہ کریں گے، پھر ہمارا بھی اسی طرح پروگرام بنے گا جس طرح کہ تم اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آمد سے پہلے یہ لوگ منتیں مانگا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر، یہ مدینہ اس کا دارالہجرت ہوگا، ہم اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا کے پر دین نافذ کریں گے۔ تو جب اللہ کے نبی آئے تو یہ زیادتیاں کرنے لگ گئے، کہتے ہیں تم نبی نہیں ہو، نعوذ باللہ، اور لڑنے لگ گئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو بار بار مارنے کا ان ظالموں نے پروگرام بنایا۔ پہلی دفعہ پھر ان سے صحابہ نے بدلہ لیا جب ان کی زیادتیاں مدینہ طیبہ میں عروج کر گئی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکنے لگے، اوپر اللہ کے نبی نیچے کھڑے تھے، جنہوں نے کہا پتھر لڑکھڑائیں تاکہ نیچے دب کر مر جائے، اللہ یعوذ باللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اعلان جہاد کا حکم کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں سے نکل جاؤ مدینہ سے۔ ان کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، تو ان کو اول الحشر کہتے ہیں، سورہ الحشر میں ان کا واقعہ موجود ہے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے کہ یہاں سے آج نکلے جا رہے ہیں، تو وہاں سے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، انہوں نے یک لخت غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ اکرام پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا کہ باہر سے کافر مشرکین مکہ حملہ کریں گے، اندر سے ہم حملہ کریں گے، مدینہ طیبہ کو پیس ڈالیں گے، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان پر بھی جہاد کا حکم دیا۔ پھر یہ بنو قریظہ والے بھی یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکلے، تو یوں فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، پھر جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے تو قید خانہ بنایا ہی ہے، وہ تو ہے، لیکن دنیا میں بھی جب تمہارا شر اور فساد بڑھتا چلا جائے گا تو میں اللہ کا عذاب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ ہے تو بنی اسرائیل کی طرف فیصلہ کہ کتاب مقدس تورات میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلے لکھے گئے، لیکن سنوایا ہمیں بھی جا رہا ہے
کہ جیسے ہی کتاب اللہ کے احکام سے روگردانی ہوتی ہے، بے برکتیاں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں، بد اعتقادیاں آنی شروع ہو جائیں، تو پھر اس وقت کفار تم پر آ کر حکومتیں کریں گے اور تمہیں وہ توڑیں گے اور کاٹیں گے۔ جس طرح کہ تم اگر ٹھیک ہوتے گئے پھر اللہ بارک تمہیں دے دیں گے، اور اگر تم خراب ہونا شروع ہو گئے دوبارہ بھی، تو دوبارہ اللہ کسی نہ کسی کو تم پر مسلط کر دیں گے۔ یعنی آج یومیہ احکام، نماز سے لے کر عبادات، مال، کاروبار، حتیٰ کہ کسی کے ایک ایک روپیہ کی حفاظت اور ان ساری چیزوں میں شریعت کے حدود کی پاسداری شروع ہو جائے، اس کی بھی عجیب برکتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی زندگیاں اور آسان زندگیاں نصیب فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔